آج کے نوجوان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، وہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے لالچ میں اور دنیا داروں کی محبت میں دھڑکتا ہے، خواتین کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ بدل جائیں۔ تمہاری داڑھی جس طرح پہلے غائب تھی، ربیع الاول آیا پھر بھی غائب، جیسے پہلے تم بے نمازی تھے، ربیع الاول آیا پھر بھی بے نمازی، جیسے پہلے تم جناب خدا رسول کے احکامات کو پشت ڈالے ہوئے تھے، ربیع الاول کا مہینہ آیا پھر بھی تم اسی طرح ڈالے ہوئے ہو۔ واہ نبی کے عاشق، کس طرح کا عاشق ہے، کس طرح کا تو نے اس کا اظہار کیا ہے، نبی کی بات ایک ہی نہیں مانی اور نبی کے آنے پہ دھمال ڈال رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب حاکم بن جائے، لیکن ایک مسلمان نہیں چاہتا بحیثیت مسلمان کہ حکومت میرے حبیب کی آ جائے، نظام میرے حبیب کا آ جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے لیکن ہم حضور کی حکومت پسند نہیں کرتے تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ بندہ مومن جس کو سب سے سخت محبت بھی رب کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو، پھر بھی بندہ نہ اللہ کی حکومت پسند کرے نہ اللہ کے دیا ہوا نظام جو اس کے حبیب لائے ہیں اس کی حکومت کو پسند کرے، تو بتائیں اس کا ایمان کس کھاتے کا ہے اور اس کی محبت کس کھاتے کی ہے؟ آج آپ نوجوان یہ عہد لے کے اٹھیں، آج کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ محبت الہیہ میں دھڑکیں گے، آج کے بعد ہم جو کوشش کریں گے وہ نظام مصطفیہ کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ نوجوانوں کو آگے بلانے کا ایک مقصد تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ بھی نوجوانوں کو قریب بٹھایا کرتے تھے، کیونکہ انہی نوجوانوں نے آگے وڈیرا بننا ہے، انہوں نے رہنما بننا ہے، انہوں نے راہبر بننا ہے، انہوں نے آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے ان کو قریب کیا جائے، ان کو دین حق کا پیغام سنایا جائے۔ جتنا توجہ کے ساتھ یہ سنیں گے اتنی ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بحمد اللہ تعالی غلبہ دین کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشد سب سے سخت ترین محبت کرتے ہیں۔ اشد آپ کو پتہ ہے شدید ہے جی، شدید جو ہے اس میں کم شدت ہے، اشد میں سب سے زیادہ شدت ہوتی ہے۔ اشد چونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ مومن کو جیسی محبت خالق اور مالک کے ساتھ ہے ایسی محبت کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج ایک المیہ ہے، افسوسناک بات بھی ہے، آج کے اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ خالق اور مالک کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان فرمائی تھی، فرمایا کہ قیامت کے قریب، جب قیامت قریب آنے لگے گی تو لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جائیں گے، اللہ کی محبت سے خالی ہو جائیں گے۔ آج آپ ذرا غور کریں، آپ دیکھیں ہمارے دلوں میں مخلوق کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے جی، مال و دولت کی محبت ہے، ہر شے کی محبت ہے ہمارے دل میں۔ اگر ہمارے دل خالی ہوئے ہیں تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوئے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے روانہ ہو گئی۔ ایک وہ کیا سہانا وقت تھا جب ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے مجمع میں، ہمارے ممبر پر، ہماری مساجد میں یہ والے مضامین بیان ہوتے تھے، عشق الہی کے، محبت الہی کے، ہیں جی، یہ والے مضامین بیان ہوا کرتے تھے۔ آج ایک وقت وہ آیا ہے کہ یہ مضامین نہ تو ممبر سے سنائی دیتے ہیں جی، نہ ہی کوئی ایک بندہ دوسرے کو سناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بالکل ہم عاری ہو چکے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بھی کوئی بات کہیں سے سننے کو ملے۔
کوئی پہلے مرشد پکڑتے تھے، مرشد رب کی محبت دل میں ڈالتا تھا، رب کی محبت دل میں ڈالتا تھا۔ آج لوگ جو ہیں مرشد پکڑتے ہیں تو مرشد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، پیر پکڑا تو پیر ہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت تک وہ جا ہی نہیں پاتے۔ پیر نے بھی لوگوں کو اپنی ذات تک محدود کر رکھا ہے اور اپنے تک ہی، اپنے آپ کو ہی منزل مقصود بنا لیا ہے، حالانکہ پیر جو ہے، مرشد، رہنما، راہبر جو ہے، وہ منزل نہیں ہے، وہ راستہ بتانے والا ہے۔ راستہ بھی کون سا؟ جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ خالق اور مالک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ، اچھا یہاں پہ یعبدون کا ایک معنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے یعرفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری پہچان حاصل کریں، تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ میں نے صرف یہ مضمون اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے تاکہ ہو سکتا ہے یہ نوجوان بیٹھے ہیں کوئی درد دل لے جائے یار، ایک تڑپ لے جائے بچہ، تاکہ وہ کل کو جناب ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے، وہ دین کا درد آ جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، اپنی محبت آپ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ودیت فرما دے۔ بس توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یعبدون کا معنی یعرفون ہے، اللہ فرماتا ہے میری پہچان حاصل کریں۔ کیوں کہ اکیلی عبادت جو ہے وہ تو محض یعنی کہ مزدوروں والا کام ہو جائے گا، ایک مزدور جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس طرح کی عبادت نہ ہو جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا کام بھی مزدوروں والا ہے بھائی صاحب، جی نماز پڑھی ہو گیا، نماز پڑھی، نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے مزدور نہیں کرتا کام مزدوری والا، وہ کرتا ہے، وہ ٹائم گھڑی پہ وقت اس کی نگاہ ہوتی ہے، جیسے ٹائم ختم ہوا وہ غائب ہے۔ ہماری نمازیں بھی ایسی ہو گئی ہیں، نماز ہماری وہ ٹائم نہ پورے 5:15 پہ نماز پڑھی، بس بھائی ایک لمحہ بھی اوپر نیچے ہوا نہیں، فوراً دھمال ڈالنی شروع کر دینی ہے، شور ڈالنا، ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، امام صاحب کہاں ہیں، امام بدل لو یار، امام وقت پہ نہیں پہنچتا، امام سستی کا مارا ہے، امام کو یہ مسئلہ ہے، امام کو وہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے دل سے رب تعالیٰ کی محبت رخصت ہو گئی ہے۔ کیوں ہم نہیں، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بل جمع کروانے کے لیے بینک کے باہر جاتی ہیں، 3 گھنٹے وہاں کھڑی رہتی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں دیکھتی، کوئی ٹائم نہیں دیکھتے، میچ لگ جائے 3 گھنٹے نہیں، آدھی رات کھڑے رہیں گے، نوجوان باہر کھڑے رہیں گے، وہاں پنکھا نہیں، وہاں پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں، وہاں بالکل جناب اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، سٹک ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے پیارے محترم بھائیوں۔ لیکن اور اس طرح کر کے بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم گزرے جا رہا ہے، کاروبار میں ہیں، ٹائم گزرے جا رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں حساب ہمارا تب چلتا ہے، حساب والا میٹر ہمارا گردش میں تب آتا ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں جی، اللہ تعالی کاموں میں لاکھ روپیہ اڑا دیں گے، بیٹے کی شادی لاکھوں نے کروڑوں اڑا دیں گے جی، آگے پیچھے جناب شادی کی پھر اینیورسری پھر جناب بچوں کی برتھ ڈے لاکھوں اڑا دیں گے، بڑی بڑی جناب مجلسیں کریں گے، سارا کچھ کریں گے، ادھم مچا دیں گے، کہیں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مسجد میں جائیں گے، پیسے دیتے ہوئے وہاں حساب ہوگا، ہفتے کے بعد 10 روپے نکال کے جیب سے وہ بھی 10 روپے اس طرح مروڑ کے دیں گے، کہیں اس کو نظر بد نہ لگ جائے، مسجد والوں کے پیسوں میں برکتی نہ آ جائے، یا پھر نیت یہ ہوتی ہے ریا ہی نہ ہو جائے کہ حاجی صاحب جناب وہ جو لاکھ روپے خرچ کر رہے تھے آج 10 روپے کا پورا نوٹ قائد اعظم ٹوپی سمیت وہ جناب آج مسجد کی جناب وہ ٹوکری میں چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوسناک پیارے اور محترم بھائیوں، غور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے حساب والا میٹر ہمارا چلتا ہے کب؟ جب اللہ کی بات آتی ہے۔ ایک بچہ نا بچہ وہ اپنے دادا سے پوچھتا ہے، عرب رہنے والے تھے دادا پوتا، پوتا پوچھتا ہے دادا سے، دادا
کیا وجہ ہے؟ آپ ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کی آنکھیں نہیں جھپکتی، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کے سامنے قرآن ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آپ نماز میں ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں۔ دادا آخر وجہ کیا ہے؟ دادا جی رحمہ اللہ وہ بزرگ جو تھے وہ فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے، آپ بھی تو دیکھو نا، میں تو چلو بیٹھا ہوتا ہوں مصلے پر، مجھے نیند نہیں آتی، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہو، آپ پلنگ پر لیٹے ہوتے ہو، آپ کو پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے دادا میں اصل میں موبائل پہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوتا ہوں، موبائل پہ میں انسٹا دیکھ رہا ہوتا ہوں، موبائل پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا بیٹا بس بات محبت کی ہے، تجھے جس کے ساتھ محبت ہوئی ہے تجھے وہ نہیں سونے دیتا، اور مجھے جس کے ساتھ محبت ہوئی ہے مجھے وہ نہیں سونے دیتا۔ بس آج معاملہ یہ ہوا ہے، وہ جو دادے کے اندر خدا رسول کی محبت تھی، آج وہ دل دادا دل سمیت دنیا سے روانہ ہونے کو ہے، یا روانہ ہو چکا ہے، یا روانہ ہونے کو ہے۔ آج کل کا نوجوان اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت سے اپنے دلوں کو یکسر خالی کر چکا ہے۔ پیار اور محترم بھائیو، آج کے نوجوان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں دھڑکتا، وہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے لالچ میں اور دنیا داروں کی محبت میں دھڑکتا ہے، خواتین کی محبت میں دھڑکتا ہے، باقی معاملات کی وجہ سے دل اس کا دھڑکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے نا ایک بار بھی نہیں دھڑکا ہوگا، اور وہ بھی رب تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کی نشانی بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا رب تعالیٰ نے مومن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سب سے سخت ترین محبت کرتا ہے، یعنی ایسی محبت رب کے ساتھ کرتا ہے کہ اس جیسی محبت پوری کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا۔ پیارے بھائیو، آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، پھر رب تعالیٰ کی محبت کی کچھ علامتیں ہیں رب نے بیان کی ہیں، میں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ علی حبہ، رب فرماتے ہیں میری محبت میں کھلاتے ہیں، میری محبت میں کھلاتے ہیں۔ پیار اور محترم بھائیو، آج آپ دیکھیں باہر اتنا لنگر بنا ہوا ہے کہ لوگ دھمالے ڈال ڈال کے لنگر کھلا رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے لنگر کھلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض مقامات پہ ایسے گھسیٹتے ہیں بندے کو، کپڑے پھاڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندو دیکھو ذرا، اگر یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ مسکین لوگ جو سفید پوش ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلاب زدہ لوگ جو ہیں، اتنے سارے پریشان لوگ، ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، چھت ان کی چھن گئی، ان کے گھر پانی میں بہ گئے، ان کی جدادیں بہ گئی، ان کا مال و دولت سارا بہ گیا، ان کے جانور تک بہ گئے، جو بچے تھے وہ مر گئے بیچارے پانی کے اندر ڈوب کے۔ پیارے اور محترم بھائیو، ہم نے ان کا کہاں سوچا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، علی حبہ کا لفظ ہے بھائی صاحب، علی حبہ اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت میں کسے کھانا کھلاتے ہیں؟ یا روڈوں پہ سڑکوں پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، پیٹ بھرے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلانا، اور وہ گھر جس نے جناب خود 50 گھروں میں کھانا پہنچایا ہو، اس کے گھر میں 50 گھروں سے کھانا آ جائے، یہ کون سی علی حبہ والی بات ہے بھائی صاحب؟ جی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتیں اللہ نے خود بیان کی ہیں، میں کہ میری محبت جس میں دیکھنا چاہو یہ علامتیں، یہ نشانیاں ہوں گی۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آج ہم کھانا بھی بنائیں تو ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، ہمارے گھر میں یہ لائٹنگ، یہ روشنی، یہ چراغاں، یہ جو کچھ بھی ہے، سچی بات ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ جی آج مجھے ایک نوجوان ملا، میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں پیدل ہی جا رہا تھا، ایک بندے نے مجھے روک لیا، کہنے لگا حضرت رکیں۔ وہ پرانا کو جاننے والا تھا، مجھے کہنے لگا آج تو بہت سارے بدبختوں کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بدبختوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ہماری یہ لائٹنگ، ہماری یہ چراغاں، ہمارا یہ سارا کام دیکھ کے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اس نوجوان کی اپنی حالت یہ تھی، نماز تک نہیں پڑھی تھی، اس نے پینٹ پہنی، اوپر جناب شرٹ پہنی ہوئی تھی، نیچے جو اس نے وہ پہنا ہوا تھا ٹروزر، وہ ٹروزر گھٹنے سے بھی اوپر تھا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جناب میں اب اسے بندہ کیا کہے، تمہاری یہ سارا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تم نہیں کر رہے،
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ بدل جائیں، یہ نہیں کہ مکان بدل جائیں۔ آج وہ مکان جو اندھیرے میں تھا، ربیع الاول آیا اس میں چراغاں ہو گئی ہے جی، اس سے جو ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بلڈنگوں کو سنی کرنے آئے ہیں، تمہاری بلڈنگوں کو مسلمان کرنے آئے ہیں، تم تو ویسے کے ویسے رہے، تمہاری داڑھی جس طرح پہلے غائب تھی ربیع الاول آیا پھر بھی غائب، جیسے پہلے تم بے نمازی تھے ربیع الاول آیا پھر بھی بے نمازی، جیسے پہلے تم جناب خدا رسول کے احکامات کو پشت ڈالے ہوئے تھے، ربیع الاول کا مہینہ آیا پھر بھی تم اسی طرح ڈالے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا پھر تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شیطان بھی آج رو رہا ہے اور شیطان کے یار بھی رو رہے ہیں، تو بھائی صاحب شیطان اگر وہاں رو رہا ہے نا تو آپ کی حالت کو دیکھ کے شیطان خوش بھی ہو رہا ہے، کہتا واہ 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 نبی کے عاشق، کس طرح کا عاشق ہے، کس طرح کا تو نے اس کا اظہار کیا ہے، نبی کی بات ایک نہیں مانی اور نبی کے آنے پہ دھمال ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی آپ جا کے یہ چوک یہ ہمارے پیر ذیشان صاحب نے دیکھا ہوا، یہ چوک کے اندر دھمال ڈال رہے ہیں، وہاں پہ خواتین بے پردہ کھڑی ہوئی، بتائیں اب میں کیا کہوں کہ کس کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے؟ واللہ باللہ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں دل روتا ہے اس طرح کے حالات دیکھ کے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ وہ رو رہے ہیں، تمہاری حالت دیکھ کے تو ہمارا اپنا رونا نکلتا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں آج دن میں کتنی بار میں خود رویا ہوں ان لوگوں کے حالات دیکھ کے۔ کس پاگل نے تمہیں یہ سمجھا دیا یہ سب کرنے کو، اور کس بندے نے تمہیں سمجھایا ہے؟ یہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھو، میں ایک صرف مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جس بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ بات بھی میرے محبوب کی مانی جائے، ہے یا نہیں؟ ان المحب مطیع لمن يحبه، انسان اس کا فرما بردار بن کے رہتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ انسان کو میں گھر سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر اماں جو ہوتی ہے، سارے بچے چاہتے ہیں گھر میں ہماری اماں کی حکومت ہو۔ کس کی حکومت ہو؟ اماں کی حکومت ہو۔ اماں چاہے پیاز بن جائے، اماں چاہے آلو بنا لیں، اماں چاہے گوشت بنا لیں، اماں جو چاہے وہی مانا جائے، اماں جو چاہے وہی پکایا جائے، اماں جو چاہے اسی طرح کا فیصلہ ہو۔ گھر میں چونکہ اماں کے ساتھ محبت ہے، حکومت اماں کی چاہتے ہیں، بچے سارے یہی چاہتے ہیں اماں کی حکومت ہو۔ لیکن جب بیوی آ جائے تو پھر انسان یہ چاہتا ہے اگر محبت کا جو دل والا پہلو ہے اس کا جھکاؤ بیوی کی طرف ہو جائے تو اب وہ چاہتا ہے کہ اماں پوزیشن میں چلی جائے، حکومت جو ہے میری بیوی کو مل جائے۔ چونکہ محبت زیادہ بیوی کے ساتھ ہو گئی ہے تو حکومت بھی بیوی کی چاہتا ہے۔ اسی طرح کر کے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو چھوڑیں، صرف پاکستان کو دیکھ لیں، آپ ہر بندہ جو بندہ عمران خان سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے عمران خان سربراہ بنے، ملک کا عمران خان حکمران بنے، اور جو بندہ نواز شریف سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری پارٹی کا سربراہ وہ حکمران بن جائے۔ پیپل پارٹی والے چاہتے ہیں بلاول صاحب تشریف لے آئے ہیں جی۔ ہر ایک جماعت کا ورکر جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میری جماعت کا لیڈر آ جائے، میری جماعت کا سربراہ آ جائے، میری جماعت کا رہنما جو ہے وہ حکمران بن جائے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ امت جو ہے، اس امت کو اپنے نبی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے کہ یہ امت بھی چاہے کہ نظام ہمارے حبیب کا آ جائے، حکومت ہمارے حبیب کی آ جائے۔ قسم خدا کی یہ جب بات اس پہ غور کرتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب حاکم بن جائے، لیکن ایک مسلمان نہیں چاہتا بحیثیت مسلمان کہ حکومت میرے حبیب کی آ جائے، نظام میرے حبیب کا آ جائے، قرآن جو میرے حبیب علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں اس قرآن کی حکومت آ جائے۔ سچی بات ہے، یہ محبت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے لیکن ہم حضور کی حکومت پسند نہیں کرتے تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، ہمارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بھائی صاحب میں علل اعلان کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، آپ سب کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، پھر ہمارا یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حکومت کے معاملے میں ایک اختلاف سے جو چل رہا تھا، این اختلاف کے دنوں میں مجنو جو ہے یہ تابعی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہی ہلکے لفظ بول دی جاتے ہیں اس غریب کے لیے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ مجنو جو ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ
خادم کے طور پر ایک بار امام حسن جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، وہ یہ مجنو جو ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، آگے آگے جا رہا ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بطور مزاح کے پوچھ لیا، میں وہ کیس نام تھا اس کا، میں وہ کیس ہے، تو بتا حکومت پہ حق کس کا ہے، حضرت معاویہ کا ہے یا ہمارا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا؟ کیس سے، جسے اس کو مجنون کہا جاتا ہے، اس سے پوچھا کہ بتا حکومت پہ حق کس کا ہے، خلافت پہ حق کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہ حاکم بننے چاہیے یا ہم بننے چاہیے؟ قربان جائیں اس کے جواب پر، گو کہ اس کا جواب زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اسے محبت تھی اپنی محبوبہ کے ساتھ، اس کا جو جواب ہے یہ سچی بات ہے، مجھے اور آپ کے دل کو، ضمیر کو ضرور جھنجھوڑے گا اور ہمارے دل کے دروازے پر دستک دے گا اور ہمیں بتائے گا کہ یار تو غور کر کہ تو کہاں کھڑا ہے، تیرا دعوی محبت جو ہے وہ کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تو محبت کے دعوے کرنے کی بنا پر ہی تو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج جلسوں میں ادھم مچا ہوا ہے، دھمال چوکڑی ہے، نعت خان جناب ایک ایک شعر پہ پوری پوری رات گزار رہے ہیں، او جناب کوئی حساب نہیں ہے کس طرح ناچ رہے ہیں، کس طرح کود رہے ہیں، کوئی ادب نہیں ہے محفل کا، کوئی ادب نہیں ہے خدا اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کا، اور اس کو جناب عشق کا نام دے دیا ہے، اس کو عشق کا اظہار کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے اور محترم بھائیو، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کیس سے، اور کیس یہ بتا کہ حکومت پہ حق کس کا ہے، ہمارا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ قربان جائیں اس کیس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حضور نہ تو آپ کا حق ہے نہ حضرت معاویہ کا ہے، حق اصل میں میری لیلا کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ میری لیلا کا حق ہے حکومت پر، آپ نے بھی ایسے ہی اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ایسے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حکومت تو اصل جو ہے وہ میری لیلا کی بنتی ہے، چونکہ اسے اس کے ساتھ محبت تھی اور شدید ترین محبت تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جس کا میں غلام ہوں پوری دنیا اسی کی غلام بن جائے، جس کی حکومت میں تسلیم کر چکا ہوں، جس کی حکومت میرے دل پر ہے، وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا جو ہے چاہے دل سے نہ بھی مانے کم از کم ان کے سر اس کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں کیس انت مجنون، اور تو بھی مجنون ہے، تب سے اس کا نام مجنو پڑ گیا۔ آج تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس غریب کو مجنو کہا کیوں جاتا ہے، مجنو کیوں کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر، اس بات کو ذرا میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، کیوں کہ وہ محبت رکھتا تھا اپنی لیلا کے ساتھ، تو اس نے جو بات کی محبت کا تو معیار یہی ہے بھائی صاحب، محبت تو یہی چاہتی ہے کہ حکومت اس کے محبوب کی ہو۔ اب کیا ہوا کہ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں رہی۔ محب جو ہے وہ جنون کی حد تک چاہتا ہے کہ حکومت اس کے محبوب کی قائم ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا تو بھی مجنو ہے، تو بھی مجنو ہے، یعنی اس کی محبت میں جنون کی حد تک پہنچ چکا ہے، اب حکومت بھی اسی کی چاہتا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے سب سے سخت محبت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جس کے ساتھ سخت محبت ہو بندہ اس کی حکومت سے غداری کر سکتا ہے؟ بولو بھائی صاحب، پیارے جوانوں بولو، اس کی حکومت سے غداری کر سکتا ہے؟ آج ذرا میں اور آپ غور کریں، ہم رب تعالیٰ کا نظام جو قرآن میں رب نے دیا ہے اس کی حکومت کے قیام کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کی حکومت کے نفاذ کے لیے کتنا زور لگا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور محبت بھی کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سے ہی بخاری شریف میں موجود ہے، میرے آقا کے سامنے ارشاد فرمایا میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، میں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک احب، محبوب نہیں کہا احب کہا ہے، حتی اکون احب، میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ توجہ آپ ادھر رکھیں یار، حتی اکون احب،
میں جب تک اس کے ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت تک بندہ مومن کا ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہے۔ اب بتائیں، یہاں احب کے لفظ ہیں، وہاں اشد کے لفظ ہیں، سب سے سخت محبت بھی رب تعالیٰ کے ساتھ اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ۔ اب جو وہ بندہ مومن جس کو سب سے سخت محبت بھی رب کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو، پھر بھی بندہ نہ اللہ کی حکومت پسند کرے، نہ اللہ کا دیا ہوا نظام جو اس کے حبیب لائے ہیں اس کی حکومت کو پسند کرے، تو بتائیں اس کا ایمان کس کھاتے کا ہے اور اس کی محبت کس کھاتے کی ہے؟ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ جملہ بولا تھا، کہیں یہ نہ ہو آج جو ہم یہ دعوے کر رہے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے حبیب کے ساتھ محبت ہے، قیامت والے دن کہیں ہم پکڑے جائیں اسی بات پر کہ تم جھوٹے دعوے کرتے رہے ہو، لوگوں کو یہ جھوٹ بولتے رہے ہو۔ آج کوئی دنیا دار بندہ، دنیا دار سنیں نوجوان میری بات کو جلدی سمجھیں گے، کوئی دنیا دار بندہ کسی کے ساتھ محبت کا اعادہ کرے، کسی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دے مجھے فلاں کے ساتھ محبت ہے، لیکن بعد میں کھڑا اس کے جس کو محبوب بنایا ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو، تو بتائیں وہ محبوب ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، وہ ذات جس کے ساتھ اشد محبت، وہ ذات جس کے ساتھ احب محبت تھی، اس کے ساتھ غداری، پھر اس کے ساتھ پھر جھوٹ ہم نے بولا، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ساتھ محبت ہے، یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں آپ کے جناب ہمارے دل جگمگا اٹھے، آپ تشریف لائے تو ہماری جناب دنیا بدل گئی، آپ تشریف لائے تو یہ ہو گیا ہے۔ تو بتائیں یہ سارے دعوے پھر کس چیز کے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اشد محبت ہے، اس کے حبیب کے ساتھ احب محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام محبوب نہیں احب ہیں، احب کہتے ہیں اس سے بڑا محبوب ہو ہی نا وہ ذات۔ اب بتائیں ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہم نے قدر کی ہے۔ واشد حبا، یہاں احب ہے۔ پیار اور محترم بھائیوں، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو بھائی صاحب اس محبت کے دعوے کو پھر دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، دلیل سے ثابت کرنا ہوگا۔ آج ہی سے آپ یہ عہد لے کے اٹھے کہ میں جس تحریک کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے، فلانا آ جائے، فلانا آ جائے، فلانا آ جائے، سب کے محبت دلوں سے باہر کر دیں، ایک محبت اللہ تعالیٰ کی، ایک محبت اللہ تعالیٰ کے حبیب کی، کیونکہ حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے حبیب کی محبت بالطبع ہے، اور اس کے حبیب کی آل کی محبت، صحابہ کی محبت، باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری بالطبع ہیں، بالاصالہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں اور مخلص محب بن جائیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام حکومت جو ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کا جو دیا ہوا نظام خلافت جو ہے اس کے قیام کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا بھی زور لگا سکتے ہیں، ہم زور لگائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ پہلے تو مسئلہ اپنے آپ کو سمجھانے کا ہے نا۔ کتنے سارے نوجوان ہوں گے جو کسی کا فین ہوگا، وہ کسی کا فین ہوگا، نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ جو فین والا معاملہ ہے نا اس کو ختم کر کے محبت والا معاملہ لائیں، اصطلاح اسلام والی لائیں، اور محبت والی اصطلاح ہو کہ آج کے بعد ہم سب یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم محبت کریں گے اللہ کے ساتھ اور نظام بھی پسند کریں گے اللہ کا، ہم محبت کریں گے اللہ کے حبیب کے ساتھ، نظام حکومت بھی پسند کریں گے اللہ کے حبیب کی۔ تو سچی بات ہے آپ کے دل نور نور ہو جائیں گے۔ ان بزرگوں کا محفل کروانا بھی سچی بات ہے، اس کا مل پڑ جائے گا، اس محفل کا مل پڑ جائے گا۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ محفل جو ہے وہ ایسے قبول ہوگی جیسے قبول ہونے کا حق ہے۔ بس آج آپ نوجوان یہ عہد لے کے اٹھیں، آج کے بعد ہمارے دل جو ہیں وہ محبت الہیہ میں دھڑکیں گے۔ آج کے بعد ہم جو کوشش کریں گے وہ نظام مصطفیہ کے لیے ہم کوشش کریں گے، ہم زور لگائیں گے۔ ان احباب نے جو محفل اتنی عظیم الشان، یہ بڑی روحانی محفل، میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی عبدالستار صاحب، ملک افضال صاحب اور حضرت پیر ذیشان صاحب، ہمارے کامران بھائی اور عثمان بھائی، یہ سارے چونکہ یہ میزبان ہیں اس محفل کے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کا اس محفل کو بپا کرنا، آپ سب کو دعوت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی یہ بھی احباب جہاں چل کے آئے، ہمارے حضرت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ کی یہ محبت ہے
کہ یہ وحد مجھے لگتا ہے کہ نعت خان ہیں جو میری بھی بات سن کے جاتے ہیں جی، ورنہ نعت خان کو پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں، وہ پہلے ایک دوسرے کو فون کر دیتے ہیں، بھائی صاحب ذرا بچ کے اتو ذرا بچ کے، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے احباب یہاں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے اپنے دل میں ایک ہی محبت پالیں گے، اللہ اور اس کے حبیب کی محبت، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔